بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ کل جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اور ڈیولپمنٹس بنیادی طور پہ تو ہماری جو نیشنل اسمبلی اس میں جو کچھ ہوا یا سیاسی میدان میں شہباز شریف کو پرائم منسٹر الیکٹ کیا گیا، 174 ووٹ ملے، اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی تو اس میں شامل نہ ہوئی، یا پی ٹی آئی کے لوگ اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے کے وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے عمران خان نے بات چیت میں یہ بتایا کہ وہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر تسلیم نہیں کرتے۔ واضح ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان خود پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بڑا صاف طریقے سے یہ کہا کہ ایک سازش ہے جس کے تانے بانے بیرونی ملک ہیں اور یہاں اس کے اعلی کار ہیں۔ تو جب ایک سازش کے نتیجے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پرائم منسٹر بنایا گیا اور ایک کسی کو نکالا گیا سازش کے طور پہ، تو پھر بڑی واضح بات ہے کہ آپ ان کو کیسے پرائم منسٹر مانیں گے۔ اور پھر انہی حالات میں جب آپ پرائم منسٹر مانتے نہیں، اس کی الیکشن میں بھی آپ شریک نہیں، تو پھر اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا آپ نے استعفے دے دیے۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ عارف علوی صاحب نے غالباً مناسب نہیں سمجھا کہ ایک ایسا آدمی جس کے اوپر 16 ارب کا ایک کیس، 60 ارب روپے کے ایک منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اور ناجائز آمدن کے کیسز ہیں، کرپشن میں ڈوبا ہوا شخص، اس کو آپ کیسے حلف لے لیں گے؟ میرا خیال ہے اخلاقی طور پہ ان کا فیصلہ بھی درست تھا کہ انہوں نے شہباز شریف سے حلف اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ لہٰذا یہ جو حلف کا قصہ تھا، یہ صادق سنجرانی صاحب جو کہ سینٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے ایڈمنسٹر کیا، انہوں نے حلف لیا، جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ صرف جنرل الیکشن ہی اس کا حل ہے کہ فوری طور پہ ایک الیکشن کروائے جائیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت سامنے آئے وہ عوام کو صحیح معنوں میں ریپرزینٹ کرے گی، اور یہ ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہوگی۔ ریزگنیشن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے مختلف خیالات تھے۔ بعض نے کہا کہ میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہاں پہ پارلیمنٹ میں یہ رہتے اور مقابلہ کرتے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کنونسڈ ہیں کہ یہ سازش ہے، اور پھر آپ یہ بھی کنونسڈ ہیں کہ ایک انڈیویجول اس چیز کے اہل نہیں اور ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا ایک سازش کی وجہ سے، تو پھر میرا خیال ہے کہ فیصلہ اس لحاظ سے درست ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کر رہے، وزیر اعظم کو آپ تسلیم نہیں کر رہے، اور جو کنسپریسی تھیوری ہے اس پہ آپ کا کامل یقین ہے، تو پھر اس پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ ساری پرابلم جو ہے وہ اب آگے دیکھا جائے گا کہ کیسے سالو ہوتی ہیں۔ یہ ہماری ہسٹری میں پہلا موقع ہے کہ 100 سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہوں گی، اور ان پہ اگر ضمنی الیکشن کروانا پڑا تو یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہوگی۔ پرائم منسٹر نے عمران خان نے اپنے بیانات میں یہ بھی کہا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی تھی میرے خلاف، جس کی وجہ سے مجھے ہٹایا گیا، اور اس کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی اگر یہ کوئی کنسپریسی تھی تو پھر میں تو ایک لمحہ نہیں لوں گا، اس پہ سے میں استعفیٰ دے کے تو ایک طرف ہٹ جاؤں گا۔ اب یہ ایک دعویٰ کیا انہوں نے، لیکن دعویٰ لازماً کوئی کریڈیبلٹی اس کی خاص نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم انکوائری کرائیں گے اور ان کیمرہ سیٹنگ ہوگی پارلیمنٹ کی، اس میں آپ کے سروس چیف وغیرہ بھی ہوں گے اور ساری بات چیت ہوگی، اور یہ وہاں ڈسکس کیا جائے گا، لیٹر بھی، اور جس نے لکھا تھا اس کو بھی بلایا جائے گا، اسد مجید صاحب، اور پھر وہاں فیصلہ کیا جائے کہ واقعی یہ ایسی چیز ہے یا نہیں۔ اب جہاں تک سروسز چیف کا تعلق ہے، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی، جس کے بیان میں یہ کہا گیا، خط کی حقیقت کو تو وہاں مان لیا گیا تھا،
لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں کیسی ٹوسٹ آتی ہے اور حقائق کو کس طرح آگے پیچھے کیا جاتا ہے کہ وہ خط کو ہی ایسا ظاہر کر دیا جائے گا کہ جیسے وہ خط تو ایک روٹین کا افیئر تھا، تو اس کے لحاظ سے تو کوئی بات چیت ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اور اس کا بھی ذکر نہیں آئے گا کہ جو سیاستدان اپوزیشن کے ان کے کونسلرز کے ساتھ، امریکن کونسلرز کے ساتھ ملتے رہے یا ایمبیسیوں کے پھیرے لگاتے رہے، ان کی کیا پرابلم تھی یا ان کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا فیصلہ، یہ چیزیں ساری گول ہو جائیں گی۔ اور میں اس انکوائری کا اس کے نتائج سامنے آنے سے پہلے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ لازماً ایک آپ کہہ لیجئے کہ کور اپ ہوگا، باوجود اس کے کہ شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کنسپریسی کا اگر کوئی تھوڑا سا بھی شائبہ ہوا تو میں فوراً استعفیٰ دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی کوئی اس ملک میں ٹریٹر ہے اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک متھ ہے۔ آپ ان لوگوں کے منہ سے سن رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ معاشی ٹیررزم دبا کے کیا، تو آپ اپنے ملک کو تباہ کریں کسی بھی شکل میں تو آپ ٹریٹر ہیں۔ اور آپ ٹریٹر صرف وہی نہیں ہوتا جو دشمن کے ساتھ جا کے مل جائے، ٹریٹر وہ بھی ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اور وہ بھی ہیں ٹریٹر ہمارے صفوں میں موجود جو باہر کے ملکوں کے اعلی کار بھی بنے ہیں اور بنتے بھی ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کسی بھی لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے۔ بہرحال ایک سیاسی نعرہ ہے، سیاسی بات چیت ہے، اس وجہ سے کہ آپ کو وزارت عظمیٰ مل گئی ہے تو اب آپ جو جی چاہے بات کریں۔ اور آپ نے بڑی تعریف سے آپ نے کہا کہ جی کوئی بھی ہمارا بڑا اتحاد ہے، یہ ساری وہ باتیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ایک ڈٹائی ہوتی ہے، آپ شرم وغیرہ ان چیزوں کو آپ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ وہی ہے نا جو کہہ رہے تھے کہ زرداری میں تجھے لاڑکانوں کی سڑکوں پہ، لاڑکانہ لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، تم نے پیسہ کھایا پیڑ پھاڑ کے نکالوں گا، تو کہاں گئی وہ بات؟ اور میمو گیٹ کا قصہ تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب ہیں وہ جا کے وہاں پہ سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے اس پہ، لیکن وہ ساری باتیں گول۔ یہی بلاول ہوتے تھے جو کہا کرتے تھے کہ یہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، تو غداری کے تو سرٹیفکیٹ آپ نے خوب بانٹے ہوئے ہیں آپس میں، لیکن یہ کہ پھر جب آپ آپس میں مل جائیں آپ کے مفادات تو پھر ساری باتیں ختم۔ شہباز شریف نے اپنے کچھ تو انہوں نے اناؤنس کی، پینشن وغیرہ میں کوئی اضافہ، کوئی ریلیف میئرز، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو کہا کہ وہ بات چیت کرے کیونکہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں اور امن سے رہنے کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ضروری ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کی، کیونکہ اس سے پہلے تو کشمیر کا نام لینا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے زمانے میں تو ایک جرم تھا، کشمیر پہ اوپر بات نہیں کرتے تھے یہ لوگ۔ اسد کیسر میں سمجھتا ہوں کہ اس نے استعفیٰ دیا، اور اس کے بعد قاسم سوری نے سچویشن جو کل ہینڈل کی۔ اسد کیسر کو میں سلام کرتا ہوں، اس نے واقعی بڑے اچھا اپنا کانڈکٹ دکھایا اور آئین کے عین مطابق اس نے ساری اپنی کارروائی کی، اور ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے 12 بجے رات کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے اس نے ہمارے دشمن کے ہمدرد محترم ایاز صادق صاحب کو چارج دے دیا، انہوں نے پھر کنڈکٹ کیا۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں دشمن کے ہمدرد کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی انتہائی ڈسکسٹنگ، تکلیف دہ اور شرمناک، کہ جب بھارت نے پلوامہ کے بعد حملہ کیا بالا کوٹ پہ تو ادھر ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ غالباً انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں کہا یا کسی کے، تو یہ ایک وہ بیان تھا جس پہ تھوک کرنا چاہیے، اور یہ آج ہمارے سینٹ میں چیئرمین کے طور، ادھر پارلیمنٹ میں اسپیکر کے طور پہ پینل کے چیئرمین ہونے کی وجہ سے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ قدرت ہے جو کہ ہمیں ہمارے اعمال کا کچھ نہ کچھ بدلہ دیتی ہے، دکھاتی رہتی ہے کہ آپ اپنے اعمال کی درستگی کریں۔ شہباز شریف کا الیکشن تو عمران خان نے کہا کہ یہ ایک فارس ہے، انسلٹ ہے، ایک قوم کے لیے بے عزتی کا مقام ہے، ذلت کا مقام ہے کہ وزیر اعظم جس کو آپ چن رہے ہیں وہ
16 ارب اور 8 ارب روپے کے 2 منی لانڈرنگ کے کیسز میں ملوث ہے، اور اپنی کاریگری اور تعلقات اور انفلوئنس کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے 1 سال سے فرد جرم عائد ہونے سے وہ بچ بچا کر رہا ہے۔ اس گھناؤنے کام میں وہ 174 لوگ شامل تھے جنہوں نے کہ ان کو الیکٹ کیا، اور وہ تاریخ کا ایک حصہ رہیں گے، اس تاریخ کا جو کہ ہماری بدبودار تاریخ کا حصہ ہے، جہاں ہم اپنے ہی ملک کو لوٹنے والوں کو بار بار اقتدار دیتے ہیں۔ کہیں بھی مہذب دنیا میں اگر ہم ہوتے اور یہی واقعات ہوتے، اسی طرح کا قصہ ہوتا، تو یہ لوگ جو آج آپ کو پرائم منسٹر نظر آتے ہیں، یہ یا جیلوں میں ہوتے یا کسی فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہوتے۔ لیکن یہ پاکستان ہے جہاں بے حسی اور لاشعوریت کا دورہ ہے، وہاں ہر کوئی اپنے جرائم کے باوجود وزیر اعظم بننے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ بصورت عمران خان نے جب یہ کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ایک رستہ ہے اور یہ فوراً ہونے چاہیے، تو میں نے پی ٹی آئی کے بعض لوگوں سے پوچھا کہ پرائم منسٹر بڑی توقعات، یا عمران خان ایکس پرائم منسٹر بڑی توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے خیال میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے چانسز ہیں کیا؟ جب بھی ہوں کیا چانسز ہیں؟ تو زیادہ تر ان کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہماری اندر ایک سوچ، پرسیپشن یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ممکن نہیں جب تک کہ یہ الیکشن کمیشن جو آج ہے وہ موجود ہے، آج کی جوڈیشری موجود ہے، اور آج کی سول ایڈمنسٹریشن موجود ہے، جس نے کہ عمران خان کے دور حکومت میں اس سے قطعاً تعاون نہیں کیا۔ آج وہ وہیں پہ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں یہ سوچنا کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لازماً ملک جو ہے وہ پھر دوبارہ انارکی کی طرف جائے گا، اور ابھی عمران خان نے ریلیز شروع کی ہیں جو کہ شروع ہوں گی، آپ دیکھ لیجئے کہ 13 تاریخ کو پشاور سے شروع کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی، موبلائزیشن آف ماسز، یہ شروع ہو جائے گی۔ اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو باوجود اس کے کہ پبلک میں ایک میجورٹی نظر آئے گی پی ٹی آئی کو، الیکشنز میں جا کے ان کی امیدوں پہ پانی پھر سکتا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ سو ماس کانٹیکٹ کا انہوں نے کہا وہ شروع ہو گیا۔ آج جو ویب سائٹ پہ ان کے پی ٹی آئی کے ویب سائٹ پہ، یا نیشنل اسمبلی کے ویب سائٹ پہ جو سیٹوں کا ہے، پی ٹی آئی کے پاس 121 سیٹیں ہیں، اور ان میں ان کے ساتھ 121 تو الیکٹڈ جنرل سیٹس ہیں، اس کے علاوہ 28 وہ ہیں جو ریزرو سیٹس ہیں، اور ان میں سے 20 وہ ہیں جو کہ منحرف ہو چکے تھے۔ باقی بھی پتہ نہیں، اس دن پریزیڈنٹ جو تھے تو 80 تھے، باقی کدھر تھے کوئی پتہ نہیں۔ سو اگر ہم یہی سمجھیں کہ 20 جو منحرف ہوئے وہ ان کے ساتھ نہیں، اور وہ نیشنل اسمبلی سے استعفیٰ بھی نہیں دینا چاہتے، تو تب بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تقریباً 129 سیٹیں ایسی ہیں جن کے اوپر دوبارہ الیکشن کروانا پڑے گا، اگر واقعی 129 لوگوں نے عمران خان کو استعفے پکڑا دیے ہیں۔ کل ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ یہ کہ کچھ ابھرتا ہوا اختلاف نظر آیا ایم کیو ایم کی طرف سے، اور یہ جو چون کا مربع ہم نے اکٹھا کیا، جس میں کہ ہر طرح کا کرپٹ مافیا جو وہ ایک مرغوبے کی شکل میں موجود ہے پارلیمنٹ میں، کیونکہ پی ٹی آئی تو نکل گئی، تو ان حالات میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو اختلافات کا قصہ ہے، اگر یہ بڑھا تو پھر کس حد تک یہ جو ابھی فارمولہ جس کے تحت یہ لوگ آئے ہیں پاور میں، وہ کیسا کامیاب ہوگا۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ سارے قصے میں بالآخر ایک جلدی الیکشن ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو کنسنسس اس سے بنائی جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پارلیمنٹ میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو نکل گئی وہاں سے، اب مفادات کا ٹولہ ہے، انہوں نے آپس میں بٹوارہ کرنا ہے، اور اس مفادات کے ٹولے میں بٹوارے پہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلے مسائل بن سکتے ہیں۔ تو ساری صورتحال سب جو کچھ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو ملک کے بارے میں تو کوئی سوچ نہیں رہا، اقتدار کی ہوس اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
اور اگر آپ جمہوری اقدار کو دیکھیں تو وہ بھی نہیں نظر آتی. جمہوری اقدار کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر ایک جنرل الیکشن کا ہونا ضروری تھا جو آپ کے سپریم کورٹ نے ڈینائی کر دیا. سو ان حالات میں سوائے اس کے کہ کف افسوس ملا جائے، ہمیں افسوس ہے اس بات کا، کف افسوس ملنے سے میرا مقصد یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ملک آگے جاتا، یہ ان سیاستدانوں کی کوتاہ نظری کی وجہ سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. مسائل بہت ہیں لیکن حل کرنے کا کوئی ذریعہ مجھے نظر نہیں آتا. آخر میں میری استدعا وہی کہ آپ محتاط رہیں، دشمن کے ٹریپ میں مت جائیں. افواج پاکستان اور اس کی ملٹری لیڈرشپ جو ہماری ہے اس کے اوپر تنقید کرنا یا ان کے اوپر آوازیں کسنا یا ان کے اوپر شرمناک قسم کی باتیں یا ویڈیوز بنا کے چلانا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. ان سے آپ کا دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جیسے ہم 5th جنریشن وار کا ایک ایلیمنٹ، ایک ٹکڑا کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کا حصہ ہے. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا موقع نہ دیا جائے جس کو باہر کا دشمن ایکسپلائٹ کر سکے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.